لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. ناظرین آداب، خصوصی پروگرام مناسک حج کے ساتھ حاضر ہوں میں شباب انور. دنیا بھر سے گئے تقریباً 16 لاکھ سے زیادہ مسلمان سعودی عرب میں حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. وقوف عرفہ اور رکن 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جا چکا ہے. اب منی میں رمی جمرات کا دور جاری ہے. 3 دن تک رمی اور کچھ دیگر ارکان کی ادائیگی کے ساتھ ہی حج کے مناسک کا یہ سلسلہ 12 ذی الحجہ کو مکمل ہو جائے گا. حج کے ان مناسک کی تفصیلات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سہارا اردو پبلیکیشنز اور عالمی سمے ٹی وی چینل کے گروپ ہیڈ جناب سید فیصل علی صاحب. فیصل علی صاحب، عالمی سمے کے اسٹوڈیو میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ. اور آج خصوصی پروگرام ہے، اور ہم آپ کو ناظرین اتنا ضرور بتا دیں کہ ہم اپنے گروپ ہیڈ کو بار بار اپنے اسٹوڈیو میں حج کے دوران اس لیے بلاتے ہیں کیونکہ ایک لمبا تجربہ ان کا رہا ہے، خاص طور سے سعودی عرب میں اپنے قیام کے دوران، اور شریک حج نہ جانے کتنی مرتبہ وہ رہ چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی اس کا استفادہ کریں. ناظرین، سعودی عرب میں آج 10 ذی الحجہ ہے. تمام شرکاء کا حج مزدلفہ سے منی پہنچ گئے ہیں. انہیں آج پھر منی کے انہی خیموں میں پہنچنا ہے جہاں سے وہ ایک روز قبل روانہ ہوئے تھے. یہاں انہیں رمی جمرات کرنا ہے. حج کے اس رکن میں شیطان کی علامت کے طور پر بنی دیواروں پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. 10 ذی الحجہ کو صرف جمرائے عقبہ کی ہی رمی کی جاتی ہے. جمرائے عقبہ وہ مقام ہے جہاں حضرت اسماعیل کے جذبہ قربانی نے شیطان کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا. اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لے کر چلے تھے. تبھی راستے میں شیطان انہیں اس قربانی سے روکنے کی کوشش کی تھی. جہاں شیطان نے اپنی کوشش کی تھی اسی جگہ پر رمی کے لیے جمرات کی علامتی دیواریں بنے ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں. بڑے شیطان کی رمی کے بعد شکرائے حج کو آج قربانی بھی ہے. یہ قربانی حضرت ابراہیم کی اسی قربانی کی یاد میں ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا. لیکن اللہ کے حکم پر فرشتوں کے ذریعے اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو قربان گاہ پر بھیج دیا گیا تھا، اور اسی قربانی کی یاد میں تمام مسلمانوں کو یہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قربانی کے بعد سر کے بال کٹوانے کی رسم بھی آج ادا کی جانی ہے، اور پھر شرکاء حج مسجد حرام پہنچ کر طواف افادہ کرتے ہیں. اس میں خانہ کعبہ کے چاروں طرف 7 چکر لگائے جاتے ہیں. طواف کے بعد حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے بیچ کی دیوار جسے ملتجم کہتے ہیں اس کے قریب دعائیں مانگی جاتی ہیں. پھر واجب الطواف نماز ادا کرنے کے ساتھ طواف افادہ مکمل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد شرکاء حج سعی کرتے ہیں. سعی صفا اور مروہ نام کی 2 پہاڑیوں کے بیچ 7 مرتبہ ادھر ادھر چکر لگانے کے عمل کو کہتے ہیں. یہ بھی حج کا ایک اہم رکن ہے. ان تمام امور سے فارغ ہو کر سبھی شرکاء حج منی میں قیام میں اپنے خیموں میں واپس لوٹ جاتے ہیں جہاں انہیں آج کی رات بھی قیام کرنی ہوتی ہے. اور فیصل علی صاحب، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کا دن بڑا اہم دن ہے تمام شرکاء حج کے لیے، تو بہت قریب سے آپ نے مشاہدہ کیا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے مشاہدے کی روشنی میں کہ کتنا اہم دن ہے آج شرکاء حج کے لیے. دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجیے کہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے وقوف عرفہ، وہی حج کا دن ہوتا ہے. حج ہو چکی ہے. حج کے جو دوسرے ارکان ہیں وہ باقی ہیں، جس میں ایک بہت اہم رکن حج کا ہوتا ہے رمی جمرات. تو وہ آج کل پرسوں 3 دن تو لازمی طور پہ ہے، اور پھر چوتھے دن بھی ان لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جو تیسرے دن مغرب کی نماز سے پہلے اگر مینا نہیں چھوڑ پاتے ہیں تو انہیں چوتھے دن کی بھی رمی کرنی ہوتی ہے. آج کی اگر بات کریں شباب، تو آج صرف ایک شیطان کو، یعنی کہ شیطان اکبر جو ہے جمرات عقبہ، اس کو 7 کنکڑی ماری جاتی ہے، اور اس کے بعد کل اور پرسوں اور ترسوں 3 دنوں تک تینوں شیطان کو کنکڑی ماری جائے گی. تو آج کی کنکڑی مارنے کے بعد قربانی اور اس کے سر کا بال اترواتے ہیں. پھر طواف افادہ کا رکن جو ہے، ارکان جو ہے، اسے ادا کرتے ہیں، اور پورے طور پہ حاجی جو ہیں احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں. احرام یعنی وہ جو سفید کپڑا باندھتے ہیں اور جو ذہنی ایک احرام ہوتا ہے کہ آپ پہ بہت ساری پابندیاں عائد ہوتی ہیں، وہ آج سے ختم ہو جاتی ہیں. شیطان کو فیصل علی صاحب کنکڑی مارنے کا عمل کافی دنوں تک چلتا ہے، 3-4 دن. لیکن کیا آدمین حج اور شرکاء حج کی کوشش یہ تھی کہ اس عمل کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے پورا؟ نہیں، پہلے مجھے بتانے دیجیے کہ پہلے تو یہ کہ پہلا فرض جو
ہوتا ہے کہ طواف افادہ کے بعد آپ کو احرام سے فارغ ہونا ہے، اور کنکری مارنے کا یا رمی جمرات کی جو ارکان حج ہے اس کے لیے آپ کو احرام میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب جو کنکری ماریں گے کل سے لوگ وہ بغیر احرام کے ماریں گے۔ احرام سے باہر آنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے احرام کی حالت میں بہت ساری پابندیاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتائیں کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں، اگر آپ کے جسم کا ایک بال بھی ٹوٹ گیا، آپ نے توڑ دیا، تو آپ کے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم سے خون نکل گیا اور احرام کی حالت میں ہے تو آپ کو ایک دم دینا ہوگا، دم یعنی ایک قربانی دینی ہوگی۔ تو یہ بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار آپ طواف افادہ کر چکے تو پھر آپ احرام سے فارغ ہو گئے۔ اب طواف افادہ کے بعد پھر سارے حجاج واپس آ جاتے ہیں مینا، اور مینا میں پھر رات گزاریں گے، اور 2 راتیں کم سے کم نہیں تو 3 رات اور مینا میں گزار کر کے 3 دن تک مسلسل رمی جمرات کی جو ارکان حج ہے اس کو ادا کریں گے۔ تو آج کا جو قیام ہوتا ہے، اور جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ سے بات چیت ہوئی تھی کہ کچھ ایسی مقدس مقامات مقدسہ ہے جہاں کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں جبکہ حج کا رکن نہیں ہے وہ، تو اس دوران کچھ موقع ملتا ہے اس جگہ جانے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ابھی کوئی بھی حاجی مکہ اور مینا کی حد سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ ہر آدمی مینا میں ہی طواف افادہ مکہ میں کرنے کے بعد حرم شریف سے واپس اس کو مینا میں آنا ہے، اور اگلا 2 دن کم سے کم یا 3 دن وہ پورے طور پہ مینا میں رہ کر کے عبادت میں گزارتا ہے، اور کل صبح پھر وہ رمی جمرات کرنے کے بعد پھر حرم اگر جانا چاہیں عقیدت مند تو جا کر کے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا بہتر ہوتا ہے کہ مینا میں رہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ پورا جو ابھی حج ختم نہیں ہوئی ہے تو ابھی 3 دن تک کسی زیارت کی اور کسی دوسری چیز کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ اس کی اجازت ہے۔ وہ پورے طور پہ مینا میں ہی واپس لوٹیں گے اور اپنا وقت پورے طور پہ عبادت میں صرف کریں گے۔ حجاج کرام کو آج وہاں چونکہ 10 ذی الحجہ ہے تو قربانی کی سنت بھی ادا کرنی ہے، تو کس طرح کا وہاں پہ ماحول ہوتا ہے اس دوران؟ حدیث قربانی سے آپ کو بتائیں کہ قربانی کا اہتمام جو ہے وہاں پہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے قربانی کا کوپن ادا کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کو فراہم کرایا جاتا ہے کہ اس کے کچھ پیسے ہوتے ہیں، جیسے اس سال شاید 450 ریال میں وہ قربانی کا کوپن دیا جا رہا ہے، اور اس پہ وقت دیا ہوتا ہے کہ اس وقت مان لیجیے میں حج کر رہا ہوں اور مجھے قربانی دینی ہے، تو میرے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوگا کہ ان کی قربانی 10:15 پہ ہو جائے گی۔ آپ اپنا ٹائم گھڑی پہ دیکھیے کہ 10:15، اور جیسے ہی 10:15 کا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ مان لینا ہے کہ آپ کی قربانی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے کر دی گئی ہے، اور آپ اس کے بعد جو دوسرے ارکان حج ہیں اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ اپنا بال کٹوا سکتے ہیں، آپ احرام سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، تو اس کے لیے بھی مینا کے باہر موسم جہاں پہ بہت بڑی قربان گاہ ہے جہاں پہ قربانی ہوتی ہے، وہاں پہ باہر جانور لے کر کے جو سعودی بدو ہیں وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، آپ وہاں جانور خریدیے اور وہاں جا کے قربانی دے سکتے ہیں۔ تیسرا ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے حاجی جن کے جاننے والے دوست محیب اور رشتہ دار مکہ معظمہ میں ہوتے ہیں، وہ لوگ پہلے سے وہاں پہ جانور کا انتظام کر کے رکھتے ہیں، اور وہ ان کو پیسہ ادا کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر کے قربانی ہوتی ہے۔ لیکن قربانی پورے طور پہ 2 حاجیوں کے لیے 3 طرح کی حج ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، ایک قران، ایک تمتع، اور دوسرا افراد۔ تو افراد کے لیے جو مفرد ہوتا ہے اس کے لیے قربانی لازم نہیں ہوتی، لیکن تمتع اور قران میں لازم ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو حج کے ساتھ ہی جیسے ہی رمی جمرات پہلے دن کی ہوتی ہے تو قربانی کا فریضہ ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ ارکان حج میں ہے، اس لیے آج اس معنی میں بھی بہت اہم ہے ان حاجیوں کے لیے کہ وہ قربانی دیں اللہ کی راہ پہ۔ تو آج کا دن حاجیوں کے لیے انتہائی اہم دن ہے، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں، اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر سید فیصل علی صاحب نے بھی بتایا، کیونکہ وہ تقریباً 17 سے 18 مرتبہ سعادت حج اور پھر عمرہ کی بھی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور ان کا قیام بھی لمبے عرصے تک سعودی عرب میں رہا ہے۔ ناظرین، مناسک حج پر ہماری ایک خصوصی پیشکش ابھی جاری ہے۔ ابھی آپ نے مزدلفہ کے ارکان کی ادائیگی تک کا منظرنامہ دیکھا، تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے تو آپ کو دکھائیں گے مزدلفہ سے روانگی اور تکمیل حج تک کا منظرنامہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک۔ آگ دوڑ بھری زندگی تھکنا منع ہے، اس لیے میرا بھروسہ ریوائٹل، صرف ریوائٹل۔ تو آپ بھی ہو جاؤ فٹ اینڈ ایکٹیو۔ لو ریوائٹل 21 ڈے منی بیک چیلنج، شروع کرو روزانہ ریوائٹل، جیو جی بھر کے۔ انڈیا کے نمبر 1 ریوائٹل کی اور سے آپ سب کو عید مبارک۔
बेहुदा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 24 घंटे के उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम मनासिक हज, और अब इस प्रोग्राम में अपने दूसरे सेगमेंट में आपके लिए हम पेश कर रहे हैं क़याम मुज़दलिफ़ा के बाद से तकमील हज तक का मंजरनामा। और जाहिर सी बात है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप हेड जनाब सैयद फैसल अली साहब, जिनसे लगातार हज के दौरान हम बात करते रहे हैं उनके मुशाहदे और तजुर्बे की रोशनी की बुनियाद पर। एक मरतबा फिर फैसल अली साहब हम मिना की तरफ लौटते हैं। रमी जमरात, किस तरह की वहां पर भीड़ होती है? हालांकि इस मरतबा हाजियों की तादाद कुछ कम है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन अक्सर वहां पर एक भगदड़ का माहौल हो जाता है। और तैयारियां किस तरह से रमी जमरात के सिलसिले में मिना में की जाती हैं, उस सिलसिले में हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए शबाब, आपको एक बात बताएं कि सऊदी अरब की सरकार के साथ एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हज के इंतजाम में किसी तरह की कोताही नहीं करते हैं, और पूरे तौर पे हर साल होने वाले हज के बाद अगले साल के हज की तैयारी तुरंत शुरू हो जाती है। और इस साल के हज में अगर कोई कमी रह गई है तो उससे सबक लेके अगले साल के हज की तैयारी करते हैं। आप सबको मालूम होगा, नाज़रीन को भी पता होगा कि मिना में रमी जमरात के दौरान अक्सर स्टैम्पीड होती थी, भगदड़ होती थी, जिसमें हजारों लोगों की जानें जाती थी। जब से ये वाकया हुआ है, पहला सानिया ये हुआ था 1994 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मीना में आग लगी थी। उसके बाद आज ये हाल है कि मीना में 45,000 फायर प्रूफ खेमे लगा दिए गए हैं। तो अब वहां पर आग लगने की जो बात थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, वहां किसी तरह की कोई हादसा नहीं हो सकता है। इन 45,000 खेमों में ही हाजियों को रखा जाता है, वो जो पूरे तरह से टेंट प्रूफ है। उसी तरह से जमरात के पास जो पहले ब्रिज था जहां लोग जाकर के कंकड़ियां मारते थे, उस पर भगदड़ होती थी और काफी लोगों की जान माल का नुकसान होता था, जान का नुकसान होता था। उसकी जगह पे आज एक एयर कंडीशन 4 मंजिला इमारत खड़ी है, जिसके पूरे तौर पे एयर कंडीशन कॉरिडोर है, और जिसमें आने जाने के लिए कई तरफ से रास्ते हैं। और ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं कि अब उसमें भीड़ नहीं हो। और जब से ये कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ है और पिछले 2 साल से पूरी 4 मंजिल इसकी चलने लगी है, तो अब वो चीजें नहीं होती हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसको मीना से उस कॉम्प्लेक्स तक आने वाली जो मुख्तलिफ सड़कें हैं उनसे जोड़ा गया है। मान लीजिए कि अगर कोई सूकल अरब सड़क से जमरात की तरफ जा रहा है तो उसका रास्ता बिल्कुल तय है कि उसी रोड से जाएगा। वो चाह करके भी जमरात को जाने के लिए किसी दूसरी रोड पर नहीं मुड़ सकता है। रोड इस तरह से उन्होंने रोड ट्रैफिक की प्लानिंग की होती है। अगर कोई मान लीजिए कि शारे जौहरा जो दूसरी सड़क है मीना की, अगर उससे जमरात की तरफ जा रहा है कंकड़ी मारने, तो उसका भी रास्ता पूरे तौर पे तय है। वो चाह करके भी शारे सुकल अरब की तरफ से नहीं जा सकता है, जो रास्ता तय है उसी की तरफ से जाता है। तो ये सारे इंतजाम किए गए हैं किए जाते हैं ताकि भीड़ ना बढ़े। और पिछले 5-6 सालों में अल्लाह का शुक्र यह है कि मीना में किसी तरह का कोई हादसा या सान्हा नहीं होता है। बहुत आराम से लोग रमी जमरात का जो अरकान हज है वो अदा करते हैं। और इस साल तो थोड़ा निस्बतन कम हाजी आए हैं, तो इस बार भी उम्मीद है कि किसी तरह का अच्छा, वजह क्या है हाजियों की तादाद कुछ कम हुई? कोई खास वजह इसकी क्या? हाँ, जैसा कि मैंने कल बताया था कि इस साल तौसी हरम के मद्देनजर सऊदी अरब की सरकार ने पूरे दुनिया से आने वाले हुज्जाज इकराम के कोटे में 20% की कमी की थी कि 20% कम आए। इसको आपको इस तरह से बताएं कि हिंदुस्तान से हर साल तकरीबन 1,55,000 हाजी जाते थे, इस साल 1,35,000 हाजी गए हैं। तो इसी तरह सारे मुल्कों का हज का कोटा कम किया सऊदी सरकार ने, इस वजह से कि हरम शरीफ में काफी इमारत को तोड़ा गया है और उसमें तौसी की जा रही है। तो इसके मद्देनजर ये कमी की गई है, लेकिन इंतजामात में कहीं कमी नहीं है, इंतजामात पूरे तौर पे हुआ है। और अभी मैं देख रहा था कि जमरात पे जाने के लिए इलेक्ट्रिक कार का भी जो है इंतजामात इस बार बढ़ाया गया है। मैंने देखा है वहां पर बैटरी चार्ज कार होती है जिससे बूढ़े हाजियों को ले जाया जाता है। इस बार यह इंतजाम किया गया है कि 70,000 बूढ़े कमजोर लोग, ये औरतें जो चल करके रमी जमरात के लिए नहीं जा सकती हैं, उनको उस गाड़ी से जमरात तक पहुंचाया जाएगा ताकि वो बहुत आसानी से बगैर किसी तकलीफ और परेशानी के रमी जमरात का इरकान अदा कर सके।
آج شب میں قیام کے بعد کل صبح سے کیا مصروفیت ہوں گے حجاج کرام کی؟ دیکھیے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ابھی 3 دن تک یہی ارکان جو ہے دہرایا جائے گا. آج ایک جمرات کو رمی ماری گئی ہے، یعنی سب سے بڑے شیطان کو، جمرات عقبہ کو. کل اور پرسوں اور ترسوں 3 دن تک جو تینوں شیطان ہیں، بڑا، منجھلا اور چھوٹا، ان تینوں کو کنکڑیاں ماری جائے گی. یہ 3 دن تک یہ سلسلہ چلے گا. ان لوگوں کے لیے صرف 2 دن اور ہوگا، یعنی آج، کل اور پرسوں. جو پرسوں تیسرے دن یعنی جو مغرب کی اذان کے بعد مینا کی حد سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کے لیے چوتھے دن کی رمی لازم نہیں ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے جانے میں آپ کی تاخیر ہو گئی، آپ حد مینا سے نکل نہیں پائے مغرب سے پہلے، تو آپ کو چوتھے دن کی بھی رمی جمرات کرنی ہوگی. یعنی آنے والے 3 دنوں تک رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکڑی مارنے کا جو ارکان ہے وہ دہرایا جائے گا. اگر فیصل صاحب اگر حج کی بات کریں تو لوگ کتابوں میں بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، نصابی کتابوں میں بھی شامل ہے کہ طواف کعبہ اور پھر صفا و مروہ کی سعی، تو اس کا کچھ منظرنامہ آپ ہمارے ناظرین؟ دیکھیے حج مکمل نہیں ہوتا ہے جب اگر آپ نے طواف زیارت، طواف افادہ اور طواف وداع نہ کیا ہو. تو حرم شریف میں جانا، کعبے کا، بیت اللہ کا 7 طواف کرنا اور صفا اور مروہ کی پہاڑی کے بیچ 7 بار ایک طرف سے دوسری طرف جانے کو صحیح کہتے ہیں. یہ ارکان حج ہے، اور اگر آپ یہ حج کے دوران کرتے ہیں تو حج ہوتی ہے، اور اگر یہی عمل آپ حج کے مہینے کے علاوہ کرتے ہیں تو وہ عمرہ کہلاتی ہیں، لیسر پلگرمیج. تو یہ بہت لازم چیز ہے حج کے ارکان میں. اور وہ مقام جہاں حضرت اسماعیل کے مطلب کہا جائے کہ توسط سے، ان کے ذریعے سے، اور ان کا جو کرشمہ تھا اس کے ذریعے چشمہ پھوٹا تھا اور آب زمزم کی شکل میں، وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے زمزم کا جو کنواں ہے وہ بی بی حاجہ جب اسماعیل کو لے کر کے وہاں پہ پہنچی اور دھوپ اور گرمی سے پریشان تھیں، اور وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ سے تھوڑی دور کی ایک جگہ پہ جہاں پہ زمزم کا کنواں پھوٹا، وہاں پہ لٹایا ہوا تھا بی بی حاجہ نے، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ چڑھ کر کے پانی کی تلاش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے کہیں پانی مل جائے. اسی بیچ میں حضرت اسماعیل کی ایڑی سے کی زور سے وہاں پہ وہ چشمہ زمزم پھوٹا، اور وہ آج تک چل رہا ہے. جب سے چشمہ زمزم نکلا ہے آج تک اس میں پانی کبھی نہیں رکا ہے. زمزم کا پانی پینا بھی اپنے آپ میں ثواب کا کام ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ یہ کتنے پاکیزہ اور کتنا اچھا وہ جو پانی کا کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری میڈیسنل پراپرٹیز بھی ہیں کہ اس کو پینے سے بہت ساری بیماریوں کا بھی شفا ہوتا ہے. اس پانی کی تاثیر بالکل ہی جو دوسرے پانی ہیں وہ بالکل اس سے کہیں الگ ہے. ہم ایک بار پھر لوٹتے ہیں حجاج کرام کے لیے جو وہاں تیاریاں ہوتی ہیں. کل بھی اپنے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہاں پر توسیع کا کام چل رہا ہے، اور اسی وجہ کر کچھ حاجیوں کی تعداد کم بھی ہوئی ہے، اور جب توسیع کا کام مکمل ہو جائے گا تو کس طرح سے اور زیادہ سے زیادہ حجاج کرام وہاں جا سکیں گے، اور کتنی زیادہ تعداد زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے وہاں پہ؟ دیکھیے شباب، میں نے جیسا کہ بتایا کہ ہر سال حج کے لیے کچھ نہ کچھ نئی چیزیں کرتی ہے سعودی حکومت اور سعودی جو اتھارٹیز ہیں وہاں پہ. اس بار بھی پچھلے 2-3 سال پہلے میں نے دیکھا کہ جو عرفات کا میدان ہے اس کی توسیع کی گئی ہے. یعنی کہ ظاہر سی بات میدان کو تو نہیں بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن میدان میں جو چھوٹی موٹی پہاڑیاں تھیں اس کو کاٹ کر کے سمتل کیا گیا ہے، برابر کیا گیا ہے، تاکہ اور زیادہ حاجی وہاں آ سکیں. اسی طرح سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آنے والے 40 سالوں میں یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ آج جو حج پہ آنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 20 سے 22 لاکھ ہوتی ہے، اس سال 16 ہی لاکھ کے آس پاس ہے، لیکن اوسطاً 20-25 لاکھ ہوتے ہیں. وہ آنے والے 40 سال میں بڑھ کر کے 80 لاکھ ہو جائے گی، یعنی 8 ملین. تو 8 ملین لوگوں کو مینا میں رکھنے کے لیے ملٹی اسٹوریج ٹینٹ کا جو ہے وہ پلاننگ کی گئی ہے، تاکہ ملٹی اسٹوریج ٹینٹ میں وہ لوگ رہ سکیں. یہاں ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مینا کی جو جگہ ہے وہ کافی محدود ہے، اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا، عرفات کے میدان کو نہیں بڑھایا جا سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ملٹی اسٹوریج خیمے یا اس طرح کا انتظامات کرنا بہت لازمی ہے. جس تیزی سے حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو یہ سارے انتظامات جو ہیں سعودی سرکار کرتی ہے. میں نے بتایا کہ جمرات کا برج بھی جو ہے، جو نیا جمرات کمپلیکس ہے، تقریباً 6 بلین سعودی ریال کی لاگت سے بنایا گیا ہے. اسی طرح سے حرم شریف میں ابھی جو توسیع ہو رہی ہے تو توسیع سے پہلے شباب وہاں پہ فی گھنٹہ 35 سے 40 ہزار لوگ طواف کر کے نکل سکتے تھے، لیکن اب جب ایک بار توسیع ہو جائے گی تو اس حرم خانہ کعبہ کا طواف کرنا تقریباً 1,05,000 لوگوں کے لیے فی گھنٹہ بہت آسان ہو جائے گا. یعنی 1,05,000 لوگ
1 घंटे के अंदर तवाफ करके खाने काबा के बाहर जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे होती रहती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हरम मदीना की, तो वहां भी काफी तौसी की गई है और हरम मदीना का जो सहन है उसके पूरे तौर से उस पे छाते लगाए गए हैं। वो छाते जब धूप होती है तो वो छाते खुल जाते हैं, पूरे हरम के इर्द गिर्द वो छाते खुल जाते हैं ताकि हरम के बाहर सहन में बैठे हुए जो लोग हैं उनको धूप से बचाया जा सके। और पूरे उस इलाके में, जो मुझे याद है मैं जब सऊदी अरब गया था 90s में, तो महल्ले हुए करते थे, बड़े बड़े महल्ला वहां पे जो एरियाज थे वो सारे तोड़ करके बराबर कर दिए गए हैं। हरम मदीना की जो तौसी हुई है, नया मदीना जो बसाया जा रहा है, तो ये जो कार्रवाई है सऊदी सरकार की, वो मदीना और मक्का दोनों जगह एक साथ तरीके से चल रही है। और अगर हम जो हाजी वहां पे जाते हैं, पहले तो वो आजिम होते हैं, बाद में वो जाहिर है हाजी की शक्ल में होते हैं, अरकान अदा करने के बाद उनकी क्या ख्वाहिशात होती हैं, किस तरह से वहां पर उनमें ज़ईफ़ों की भी काफ़ी तादाद होती है अच्छी खासी, तो किस तरह से वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं इस मुक़द्दस अर्श पर जा करके? देखिए, आपने बहुत अहम बात पूछी। मुझे याद है आज से 2 साल पहले 2011 के हज में मैं हज कर रहा था और जमरात की रमी के पास मैंने देखा कि एक बूढ़ा इंसान, तकरीबन 80 साल उसकी उम्र होगी, वो व्हील चेयर पे आ रहा है रमी करने के लिए और उसके हाथ में पानी की बोतल भी लगी हुई है जिसे कोई दूसरा आदमी पकड़े हुए है। पूरे तौर पर 80 साल का आदमी, बीमार, कमजोर और दूसरे पे डिपेंडेंट। उसको कौंसल जनरल ऑफ इंडिया, जो कौंसलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके अमले और उसके कुछ जानने वाले लेकर के आ रहे थे जो उसके साथ हज करने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप अकेले हज पे आए हैं हजरत? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल अकेला आया हूं। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है तो आपको अकेले हज पे नहीं आना चाहिए था। आपको इन लोगों, आप देखिए आपको ये लोग मदद कर रहे हैं तभी आप हज कर पा रहे हैं, और ये जो रमी जमरात का जो इरकान है इसके लिए तो आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। और अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर तुम रमी जमरात नहीं कर सकते हो, कमजोर हो, बूढ़े हो या बीमार हो, तो किसी दूसरे को अपने तरफ से शैतान को कंकड़ी मारने की इजाजत दे सकते हो। तो आपको ये कर लेना चाहिए था, आप क्यों आए? जानते हैं उस आदमी ने क्या कहा? देखिए, यही ईमान है और ईमान की पुख्तगी है और ये हाजी का जज्बा होता है। उसने कहा कि मुझे कोई इंसान नहीं मदद कर रहा है, मेरे साथ ये जो लोग हैं ये कोई इंसान नहीं है, मुझे तो फरिश्ते मदद कर रहे हैं। मैंने हज किया, अराफात गया, वो फरिश्ते ले गए, मैं अभी कंकड़ी मारने आया हूं, वो मुझे फरिश्ते लेके आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये फरिश्ते पूरी तौर पर मेरे साथ होंगे। तो ये जज्बा होता है इंसान का, ये जज्बा होता है इंसान लोगों का जो हज पे जाते हैं। तो इसके आगे आप बिल्कुल लाजवाब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बहुत ही अच्छा मुशाहदा तजुर्बा आपने बताया। कुछ इस तरह के और तजुर्बात या मुशाहदात जो कि आप शेयर कर सकते हैं हमारे नाज़रीन के साथ दौरान हज या फिर उम्रा? देखिए, हज में 1-2 चीजें और हुई हैं। जैसे एक बार मुझे याद है कि एक खातून से मुलाकात हुई जो हज करने आई थी, उत्तर प्रदेश की किसी इलाके की थी। तो देखने से लग रहा था कि बहुत परेशान है, बहुत माली हालत अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूंगा कि हज सिर्फ उनके ऊपर लाजिम है और उनके ऊपर वाजिब है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो कि हज कर सकते हो, सेहत ऐसी हो कि हज कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद लोग हज करने जाते हैं, किसी तरह से पैसे जोड़ के जाते हैं। तो उनमें वो औरत थी जो, उनसे मैंने पूछा आप क्या करती हूँ? तो उसने कहा कि मैं घरों में काम करती हूँ फैसल साहब। अच्छा, आपने कैसे पैसे का इंतजाम किया? तो उस औरत ने ये कहा कि मैंने पिछले 18 साल से रोज 1-1, 2-2 रुपया मैं जमा करती थी कि मुझे हज पे जाना है, और ये रकम 18 साल में मैंने जुटाई है। और अब जब 18 साल में इतनी रकम मेरे पास हो गई कि मैं हज पे जाऊं, तब मैंने हज का फॉर्म भरा और अल्लाह ने इसको कबूल किया और मैं हज पे आई हूं। तो ये जज्बे हज है, ये जज्बे ईमान है। तो आप इसके आगे सिर्फ और सिर्फ सर झुका सकते हैं और सिर्फ इन लोगों को सलाम कर सकते हैं। आप बिल्कुल लाजवाब हो जाते हैं। और हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हर मुसलमान के इस मुराद को पूरी करे कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक मरतबा हज तो जरूर ही कर ले। तो हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए फैसल अली साहब का, नाजरीन आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि मनासिक हज के इस खुसूसी प्रोग्राम का वक्त अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन हम आपको ये बताना जरूर चाहेंगे कि आलमी समय जो कि 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल है, इंटरनेट पर भी दस्तयाब है। इसे देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं समयलाइव.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला